السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل علی ہند اسلامک ٹیوب پر۔ ناظرین اکرام، مسلمانوں کے لیے سب سے مقدس جگہ مکۃ المکرمہ مدینۃ المنورہ ہے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، مدینۃ المنورہ کے متعلق ایک بہت پیاری خبر اس وقت سوشل میڈیا پر بہت ہی زیادہ وائرل ہو رہی ہے۔ جی ہاں دوستوں، کیا ہے یہ خبر آپ حضرات کی خدمت میں تفصیل سے رکھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور خبر ہے وہ بھی آپ حضرات کی خدمت میں رکھنی ہے۔ برائے کرم ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور شیئر بھی ضرور کریں۔ چینل کو ابھی تک آپ نے ہمارے سبسکرائب نہیں کر لیا ہے تو سبسکرائب بھی کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ تو دوستوں، WHO نے مسلمانوں کے مقدس شہر مدینہ منورہ کو صحت افزا شہر قرار دیا، یعنی سب سے دنیا میں پاکیزہ شہر قرار دے دیا ہے۔ کیا وجوہات بتائی ہیں؟ تو دنیا کے مسلمانوں کے انتہائی مقدس سعودی عرب کے شہر مدینہ منورہ کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن یعنی WHO نے دنیا کے صحت افزا شہروں میں سے ایک شہر قرار دے دیا۔ عالمی ادارہ صحت کی ایک ٹیم نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا اور صحت سے متعلق تمام سہولیات کا جائزہ لے کر قرار دیا کہ صحت مند شہر کے لیے جتنے عالمی معیارات طے کیے گئے تھے ان میں مدینہ منورہ ان عالمی معیاروں پر پورا اترتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، مدینہ منورہ کی آبادی 20 لاکھ سے زائد افراد پر مشتمل ہے۔ اس حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے مدینہ منورہ کو جاری کیا گیا صحت مند شہر کا سرٹیفکیٹ گورنر مدینہ شہزادہ فیصل بن سلمان کو پیش کیا۔ WHO کی جانب سے صحت افزا شہروں کی تعیین کرنے والی کمیٹی میں 22 حکومتی، کمیونٹی اور رضاکار تنظیموں کے نمائندے شامل ہوتے ہیں جو عالمی ادارے کے ایکریڈیشن تیار کرنے میں معاونت کرتے ہیں۔ دوستوں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک شہر ہے وہ دنیا میں بڑا بابرکت اور بڑا ہی برکتوں اور رحمتوں والا شہر ہے، اور ہمیں اس طرح سے دنیا داروں کی کوئی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم بتا دیں کہ اب سائنٹیفک طریقے سے بھی خود WHO نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ دنیا میں جو مقدس، جو پاکیزہ شہر ہیں ان میں مدینۃ المنورہ جیسا مقدس اور بابرکت شہر کا نام سر فہرست میں پہلے نمبر پر آ رہا ہے۔ تو دوستوں، اس پیاری خبر کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا، ہماری جو دوسری خبر ہے، کل 26 جنوری 2021 کو پورے بھارت کے لوگ اور مسلمان بھی وہ ریپبلک ڈے منائیں گے، یوم جمہوریہ منائیں گے۔ اسی کو لے کر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اس کو بغور سماعت فرمائیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ملک کی آزادی تاریخ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کا ذکر کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہ بات مولانا ارشد مدنی نے یوم جمہوریہ کے موقع پر جاری ایک مضمون میں کہی ہے۔ مولانا نے کہا کہ جد و جہد آزادی ہی نہیں، ملک کی کوئی بھی تاریخ ہندوستان کے علماء کرام کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی، خواہ وہ ملی ہو یا قومی قیادت و سیادت ہو۔ آزادی وطن کے لیے میدان جنگ، کسی تحریک کی قیادت ہو یا پھر کسی مصیبت اور پریشانی کے وقت میں لوگوں کی مدد و غمگساری، ہر میدان میں علماء نے اہم کارنامے انجام دیے ہیں اور حکومت وقت کے سامنے سینہ سپر ہو کر حق اور سچ بات رکھی ہے۔ مولانا نے کہا کہ ایک بڑی تاریخی سچائی یہ ہے کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک علماء اور مسلمانوں نے شروع کی تھی، اور یہاں کے عوام کو غلامی کا احساس اس وقت کرایا جب اس بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں رہا تھا۔ ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت علماء ہی نے بلند کیا تھا، اور جنگ آزادی کا سور بھی انہوں نے ہی پھونکا تھا۔ مولانا ارشد مدنی نے جنگ آزادی کی تاریخ سے لا علمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کے بے شمار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی پہلی آزادی کی لڑائی سن 1857 عیسوی میں لڑی گئی تھی، لیکن یہ بات اپنی تاریخ اور اپنے بزرگوں کی قربانیوں سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ آزادی کی تاریخ سن 1857 سے نہیں بلکہ سن 1799 عیسوی میں اس وقت شروع ہوئی جب سلطان ٹیپو شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سرنگا پٹنم میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا، جس وقت ان کے خون میں لتڑی ہوئی لاش پر انگریز فوجی نے کھڑے ہو کر یہ بات کہی تھی کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ اس کے بعد ہی انگریز یہ کہنے کی ہمت پیدا کر پائے کہ اب کوئی طاقت ہمارا مقابلہ کرنے والی، ہمارے پنجے میں پنجہ ڈالنے والی نہیں ہے، اور پھر انہوں نے عملی طور پر چھوٹے چھوٹے نوابوں اور راجاؤں کو شکست دے کر ان کو سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا۔ ناظرین، مولانا ارشد مدنی صاحب نے کہا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت اور انگریزوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے بعد علماء کرام نے غلامی کی آہٹ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس کے بعد سے ہی جہاد آزادی کا آغاز ہوا۔
جب انگریز نے سن 1803 میں دہلی کے اندر یہ اعلان کیا کہ خلق خدا کی ملک بادشاہ کا لیکن آج سے حکمراں ہمارا ہے، اس دن اس ملک کے سب سے بڑے عالم دین اور خدا رسیدہ بزرگ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دلی میں یہ فتویٰ دیا کہ آج ہمارا ملک غلام ہو گیا اور اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یہ جرأت مندانہ اعلان ایسے وقت میں کیا گیا کہ اس عالم دین کے علاوہ ہندوستان کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مقابلے میں اپنی زبان سے آزادی وطن کے لیے جہاد کا اعلان کر سکتا تھا۔ اس فتوے کی پاداش میں ان کو بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی، انہیں زہر دے دیا گیا، ان کی جائیداد کو غرق کر لیا گیا، ان کی آنکھوں کی بینائی اس زہر سے جاتی رہی، ان کو دلی شہر سے دربدر کر دیا گیا۔ وہ ان تمام سخت ترین حالات میں بھی انہوں نے اپنی موت سے پہلے دو روحانی شاگرد پیدا کیے، ایک حضرت سید احمد شہید اور دوسرے شاہ اسماعیل شہید رحمہم اللہ۔ ان لوگوں نے پورے ملک کے دورے کیے اور مسلمانوں سے جہاد کی بیعت کی اور اس کا عہد لیا کہ وہ ہمارے ساتھ ملک کی آزادی کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ بالاکوٹ کے میدان میں ہزاروں مسلمان اپنے دونوں صاحبان کے ساتھ سب سے پہلے آزادی وطن کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ سب سے پہلا آزادی وطن کے لیے جہاد تھا جو دوسرے جہادی آزادی سن 1857 عیسوی کا مقدمہ تھا۔ جو لوگ وہاں اس وقت ناکامی کے بعد واپس ہوئے، ان لوگوں نے واپس آ کر پھر اکائیوں کو جمع کیا اور افراد کو تیار کیا اور 26 سال کی محنت کے بعد سن 1857 عیسوی میں دوبارہ آزادی وطن کے لیے جہاد شروع ہوا، جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک ہوئے، لیکن مسلمان زیادہ تھے اور ہندو کم تھے۔ آزادی وطن کے لیے دوسرا جہاد بھی ناکام ہوا۔ اس جہاد کی پاداش میں علماء کو گرفتار بھی کیا گیا اور کچھ علماء نے اپنے آپ کو نظر بند کر لیا۔ جب یہ علماء 3-4 سال کے بعد جیل سے باہر نکلے اور عام معافی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بڑے عجیب و غریب چیز دیکھی کہ وہ یتیم جن کے باپ جام شہادت نوش کر گئے، انگریز کی دشمنی کی وجہ سے ان کے یتیم بچے سڑکوں پر ہیں، ان کے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے۔ ان حالات کا فائدہ اٹھا کر انگریزوں نے فکری محاذ پر بھی اپنی لڑائی تیز کر دی، چنانچہ کرسچن اسکول، عیسائی پوپ اور چرچ کے لوگ باہر نکل کر ان یتیموں کا ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تم کو کھانا، رہائش اور تعلیم مفت دیں گے۔ مقصد ذہنی اعتبار سے ان کو انگریز بنانا تھا۔ یہ وہ بچے تھے جن کے آباء و اجداد نے انگریز دشمنی میں جہاد آزادی میں جام شہادت نوش کیا، لیکن اب انہی کی اولاد انگریزوں کے ہاتھ میں تھی اور وہ ان کو فکری اعتبار سے اپنا غلام بنانا چاہتے تھے۔ ان حالات کو دیکھ کر علماء اکرام سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ لیا کہ 2 جہادوں میں مجاہدین شہید کر دیے گئے اور اب ہمیں آزادی وطن کے لیے ایسی فیکٹری کی ضرورت ہے جہاں اپنے ملک کے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے مجاہدین تیار کیے جائیں۔ مولانا اسد مدنی نے بتایا کہ مکمل 7 سال کے بعد سن 1866 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور بالکل وہی نعرہ دیا کہ ہم بچوں کو مفت کھانا اور رہائش کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے آراستہ کریں گے اور ان بچوں کو ان کے آباء و اجداد کی طرح جہاد آزادی کے لیے مجاہد بنائیں گے۔ لیکن یہ تو فقیر اور بوریا نشین تھے، تو ان لوگوں نے مفت طعام و قیام کے ساتھ مفت تعلیم کا بھی پلان کیسے تیار کیا؟ یہ قابل حیرت بات تھی کہ ان لوگوں نے مدرسہ بنایا اور قوم کو پیغام دیا کہ اگر غلامی کی لعنت کی زنجیر توڑ کر آزاد ہونا ہے تو اس مدرسے کو زندہ رکھیں۔ پھر لوگوں نے دل کھول کر اس کی مدد کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند برسوں کے اندر بخارا، سمرقند، تاشقند اور ہندوستان کے شہر سے لڑکے جمع ہونا شروع ہوئے جن کو مفت تعلیم دی جاتی تھی۔ انہوں نے قوم کو یہ بتلایا کہ اگر یہ مدرسہ زندہ ہے تو آپ زندہ ہیں اور آپ کی اولاد زندہ ہے، آپ کے گھر میں اسلام کی روشنی زندہ ہے اور آپ آزاد ہیں۔ جنگ آزادی، اسلام کی آبیاری، وطن کی حفاظت، اسلام دشمن طاقتوں سے لوہانے کے لیے ایک تحریک کی شکل میں مجاہدین آزادی کو پیدا کرنے کے لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی گئی اور پھر دارالعلوم دیوبند نے ایسے سپوتوں کو پیدا کیا جنہوں نے اس ملک کے اندر آزادی وطن کی آگ جلائی۔ تو ناظرین، اس طرح سے حضرت مولانا اسد مدنی صاحب نے بیان دیا کہ دارالعلوم دیوبند اور جمعیت علماء ہند کا ذکر کیے بغیر ہندوستان کی آزادی کی تاریخ ادھوری ہے۔ بہرحال دوستوں، ان 2 خبروں کو آپ حضرات کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بالخصوص مدینہ منورہ کے متعلق جو خبر آئی ہے اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں، شیئر بھی ضرور کریں، چینل کو بھی ہمارے سبسکرائب فرما کر بیل آئیکن پر کلک کر کے آل پر کلک کر دیں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔